آپ کو فینچ چکس کے بارے میں بتائیں گے۔ ان کو دیکھ کر آپ کو یہی لگ رہا ہوگا کہ ان چھوٹے چوزوں کے منہ میں کسی نے LED لائٹس لگا دی ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ چوزے پیدائش کے وقت ہی ایسے ہوتے ہیں۔ جب سائنسدانوں نے اس پر تحقیق کی تو انہیں پتا چلا کہ اس چوزے کے منہ کے گرد اس طرح کی قدرتی لائٹنگ اس لیے ہوتی ہے کہ ان کے والدین رات کے وقت ان کو اچھی طرح سے ڈھونڈ سکیں۔ جب ان چھوٹے بچوں کو ان کے ماں باپ کھانا کھلائیں گے تو ان کو اپنے بچے ڈھونڈنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا اور یہ اپنے بچوں کو خوراک فراہم کرنے کا کام آسانی کے ساتھ کر پائیں گے۔ ناظرین محترم، سر کے بال رنگنے کی بات کی جائے تو قدیم وقت کی رومن امپائر میں صرف پراسٹیٹیوٹ ہی بال رنگتی تھی، یعنی اس دور میں رومن امپائر میں جو خاتون بھی اپنے بالوں کا رنگ بدلتی تھی اسے پراسٹیٹیوٹ کا لقب دیا جاتا تھا۔ لیکن اس کے بعد یونانی لوگوں تک یہ ہیئر سٹائل پہنچے جسے دیکھ کر ان کی سوچ بدلی اور پھر یونان میں لوگ صرف فیشن کے لیے اپنے بالوں کا رنگ بدلنے لگے۔ یوں رومن امپائر کے باسیوں نے بھی بالوں کو رنگ کرنا شروع کر دیا۔ دوسری جانب ہیئر ڈائنگ نے ان خواتین کے لیے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا اور وہ مسئلہ ان کے بالوں کا گرنا تھا۔ اس مسئلے کے حل کے طور پر فرانسیسی غلاموں کو گنجا کر کے ان کے بالوں کا استعمال شروع کر دیا گیا اور اسی طریقے نے آگے چل کر وگ کی ایجاد کی۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ لپسٹک لگانے کا آغاز کب اور کہاں سے ہوا؟ ماضی میں لپسٹک لگانا کسی فیشن کا حصہ نہیں تھا، بلکہ یہ سوشل سٹیٹس کی ایک نشانی تھی۔ ماضی میں اپنے سوشل سٹیٹس کو غریب لوگوں سے الگ رکھنے کے لیے راجہ، مہاراجہ اور مہارانیاں لپسٹک لگایا کرتے تھے۔ لپسٹک لگانے کے رواج کا آغاز مصر کے بادشاہوں اور شہزادے شہزادیوں کی جانب سے کیا گیا تھا۔ یہ لوگ پھول، لال رنگ اور فش سکیل جیسی چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے لپسٹک بنا کر منہ پر لگاتے تھے تاکہ وہ اس بات کی نشاندہی کر سکیں کہ وہ ہائی سٹینڈرڈ کے لوگ ہیں۔ یہ لوگ بادشاہ یا ملکہ کے مر جانے کے بعد بھی ان کو لپسٹک لگاتے تھے۔ دوستو، دوسری جنگ عظیم کے دوران جہاں برطانیہ، جرمنی اور جاپان کے درمیان بمباری کا سلسلہ چل رہا تھا تو ایسے میں برطانیہ کو خطرہ محسوس ہوا کہ جرمنی اور جاپان کسی بھی بم حملے میں تاج محل کو تباہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے تاج محل کے گنبد کو بہت سے بانسوں کا استعمال کرتے ہوئے ڈھک دیا تاکہ کوئی بھی اڑتا ہوا جہاز تاج محل کو پہچان نہ سکے اور یہ تاریخی عمارت بھی اسی حالت میں برقرار رہے۔ یہ وہ وقت تھا جب GPS نہیں تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس وقت جنگ کے دوران تاج محل کو کسی بم حملے کا نشانہ نہیں بنایا جا سکا اور یہ تاریخی عمارت جوں کی توں محفوظ رہی۔ اگر اسے معمولی بھی نقصان پہنچتا تو برے صغیر یقیناً ایک قیمتی ورثے سے محروم ہو سکتا تھا۔ معزز دوستو، کیا آپ اس امریکی لڑکی کے بارے میں جانتے ہیں